میں نے جب ٹیچنگ کی تھی نا یہ فزیکل کلاس میں، تقریباً میری سیلری تھی وہاں پہ 18,000. اب اس سے اچھی سیلری پہ میں نے اپنے ساتھ 2 قاری صاحبان کو رکھ دیا. مدارس میں ائمہ حضرات کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں بہت معقول سی ہوتی ہیں، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری سیلری کو بڑھائیں کہ میں اس 15,000 سے بہت ہی مشکل سے اپنے گھر کا گزارا کرتا ہوں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ تقریباً سارا سسٹم چلا کے 35 سے 40,000 آمدن تھی. جتنے میں اسٹوڈنٹ پڑھا رہا ہوں 1 لاکھ روپے کہیں بھی نہیں گیا، کہ جنہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس یہاں پہ مسجدیں بہت دور دور ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک بہت ہی پیارے اچھے قاری صاحب ہیں. انہوں نے یہ سوچا کہ یہ امام مسجد تو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو قرآن کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، اس کی تجوید اور قرات سکھاتے ہیں، تو کیوں نہ یہ کوئی ایسی سورس آف ارننگ جنریٹ کریں جس سے یہ اس کے علاوہ بھی کوئی ارننگ کر سکیں. تو انہوں نے فیس بک کامرس کا کورس کیا اور وہاں سے ارننگ سٹارٹ کی. آج یہ ماہانہ تقریباً 1 لاکھ یا اس سے زائد کما رہے ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ فیس بک پہ کمپین کیسے چلائی جاتی ہے، فیس بک کامرس کے ذریعے ارننگ کیسے کی جاتی ہے، اور اس سارے سفر میں ان کے ٹرینرز کون کون تھے، اور انہوں نے یہ کورس کب اور کیسے کیا، اور یہ مزید علماء کرام کو اور جو حفاظ حضرات ہیں ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں جن کی تنخواہیں تھوڑی ہیں، وہ کس طرح فیس بک کامرس میں آ کے ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ حافظ رضوان صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بنیادی طور پہ ایک قاری ہیں، آپ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور قرآن پڑھنا لوگوں کو سکھاتے ہیں، اس کے ساتھ آپ امام مسجد بھی ہیں. آپ نے کیسے سوچا کہ میں فیس بک پہ ارننگ کا کوئی کورس کر کے فیس بک سے ارننگ سٹارٹ کروں؟ یہ خیال، یہ سوچ آپ کے ذہن میں کیسے آئی؟ سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے یہاں بلایا. تو میں پہلے ایک امام مسجد تھا اور امامت اب بھی کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا، کیونکہ امامت کے بہت زیادہ فوائد ہیں کہ انسان بہت سارے صغائر و کبائر سے محفوظ رہتا ہے. اور ایک تو یہ کہ بہت بڑا فائدہ کہ انسان کی 5 نمازیں جماعت کے ساتھ اہتمام ہو جاتا ہے. تو اس کے علاوہ میں ظہر کی نماز کے بعد سے رات تقریباً 10-11 بجے تک ٹیوشنیں پڑھاتا تھا، ہوم ٹیوشن. اور میں نے تقریباً کچھ 7-8 ماہ میں نے ایک جاب بھی کی ہے فزیکل قرآن ٹیچنگ کی. تو اس کے بعد میں نے سر شہزاد صاحب کے GBOB کچھ کورسز سنے میں نے، اور پھر ان کا ایک کورس آیا تھا اسی فاؤنڈیشن سے FB کامرس، وہ سنا. اور اس کو سننے کے بعد میرے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ میں بھی آن لائن ٹیچنگ کی طرف آؤں. تو پھر میں نے وہ جو ٹیچنگ کر رہا تھا فزیکل کلاس اس کو چھوڑا اور پھر میں یہاں پہ آیا، سر سے بات کی اور کورس باقاعدہ سٹارٹ کیا، اور اس کے بعد اب الحمدللہ. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کورس میں کیا کیا چیزیں سکھائی جاتی ہیں اور فیس بک کے ذریعے ارننگ کیسے ہوتی ہے؟ اس کورس میں یہ سکھایا جاتا ہے پروڈکٹ ہنٹنگ ہو گیا، اس کے علاوہ آڈینس کو ٹارگٹ کرنا، اچھی آڈینس کو اچھی طرح کمپین چلانا، اور پھر اور کئی چیزیں ہیں. ان کو بیان کرنے کی طرف آئیں تو تفصیل بہت زیادہ ہے کیونکہ وقت بھی تھوڑا ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں خلاصتاً کہ جیسے ماں باپ چھوٹے سے بچے کو فنگر پکڑ کے چلانا سکھاتے ہیں نا، اسی طرح اس کورس میں یا اس کہہ لیں کہ اس ادارے میں اور یہ جو اساتذہ ہمارے جو ٹریننگ دیتے ہیں بالکل اسی طرح آپ کو چلاتے ہیں. اور جو بھی آپ جس فیلڈ میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں، جو پروڈکٹ سیل کرنا چاہتے ہیں، جو آپ سروسز دے سکتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں نا، وہ آپ کو کرواتے ہیں، اور شروع سے لے کر آخر تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہر حوالے سے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اور آپ کو مین راستے پہ لے کر آتے ہیں. مجھے سر یہ بتائیے گا کہ جو لوگ یہ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے انگریزی زبان سیکھنا کیا ضروری ہے؟ جی بالکل ایسا نہیں ہے. اصل میں قرآن ٹیچنگ کر رہا ہوں آن لائن، تو میری فیلڈ کے اکثر لوگ ایسے ہوں گے، ائمہ حضرات، حفاظ، قراء حضرات، جن کو سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ انگلش ہی بولنی آتی، سیم میری طرح. مجھے اتنی خاص انگلش نہیں بولنی آتی، اور اب بھی نہیں آتی، پہلے بھی نہیں آتی تھی. تو خیر اصل میں اس کا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اسکول میں کم پڑھے ہوتے ہیں، اور مدارس میں ہماری ٹوٹل جو بکس ہوتی ہیں شروع سے آخر تک ساری ہوتی ہیں عربک زبان میں. تو عربک ٹھیک ٹھاک ہوتی، انگلش نہیں اتنی خاص آتی. تو انگلش کا مجھے بھی نہیں اتنی آتی تھی،
تو خیر اللہ نے کرم کیا. اس میں انگلش کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. آپ کو اردو بھی بولنی آتی ہے, پنجابی بول سکتے ہیں آپ, پشتو, کوئی بھی زبان آپ کو آتی ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. آپ اچھے خاصے طریقے سے آپ کما سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. انگلش کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر اس فیلڈ میں اس کی کون کون سی مزید جہتیں ہیں اور اس میں گروتھ کے چانسز کتنے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک گروتھ کی بات ہے نا, تو میں تقریباً 15 نومبر کو میں نے کورس سٹارٹ کیا تھا, یہ باقاعدہ کمپین چلائی اور سسٹم اپنا شروع کیا. آج الحمدللہ 30 نومبر ہے اور ٹھیک 15 دن کے اندر میں نے الحمدللہ خود اپنے ساتھ 2 قاری صاحبان کو رکھ لیا ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے پڑھائیں. میں نے جب ٹیچنگ کی تھی نا یہ فزیکل کلاس میں, تقریباً میری سیلری تھی وہاں پہ 18,000. تو اب اس سے اچھی سیلری پہ میں نے اپنے ساتھ 2 قاری صاحبان کو رکھ دیا. اب اس سے بڑھ کر میں گروتھ کی کیا مثال دے سکتا ہوں, کیا کہہ سکتا ہوں. آگے الحمدللہ پہلے میرا ذہن تھا کہ میں جنوری سے باقاعدہ ایک اپنا ادارہ اس کا سسٹم شروع کروں, لیکن جو صورت حال ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ آگے دسمبر سے انشاءاللہ باقاعدہ ایک ادارے کا آغاز کیا جائے گا. سر یہ کورس سیکھنے میں آپ کو کتنے دن لگے اور پھر آپ نے ارننگ کب سے شروع کی؟ جی کورس تھا ہمارا 21 دن کا FB کامرس, اور یوں سمجھ لیں کہ میرا پہلے ذہن تھا کہ میں پروڈکٹ کی طرف آؤں. ہیئر سے متعلقہ کچھ پروڈکٹ تھی 2-3, تو وہ میں نے سیل کرنی تھی. تو ان کے حوالے سے ان کی ساری تیاری, ان کے ساز و سامان, ان کے لیبلز کو تیار پرنٹ کروانا, ڈیزائننگ کے حوالے سے پوسٹ ڈیزائن کروانا, یعنی سارا جو سلسلہ تھا تقریباً 1 ہفتے میں طے ہوا. اور اس کے بعد اچانک سے میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو کام میں کر لوں گا, لیکن جو میری فیلڈ ہے جس میں میری کہہ لے کہ عمر گزر گئی ہے کافی حصہ, اور کافی میں نے اس میں محنت کی, میں کیوں نہ اس فیلڈ کی طرف آؤں اور اس کو آگے لے کر چلوں. پھر میں نے اب دوبارہ ڈیزائنر سے بات کی کہ آپ مجھے لنڈ قرآن کے حوالے سے کوئی ڈیزائن کر کے دیں پوسٹ. ان کی ان دنوں میں سسٹر کی شادی تھی, تو غالباً پھر 1 ہفتہ مزید لگا. یوں سمجھ لیں کہ 2 کورس کرنے کے 2 ہفتے بعد میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا تھا, اور اسی دن مجھے بہت زیادہ ایڈمیشن آ گئے تھے. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ جو باقی علماء حضرات ہیں یا جو مسجد میں امامت کرواتے ہیں, کیا آپ ان لوگوں کو بھی یہ نصیحت کریں گے یا مشورہ دیں گے کہ وہ بھی فیس بک کامرس کو سیکھیں اور اس کورس میں انرول کریں اور اس کے ذریعے آگے ارننگ سٹارٹ کریں؟ جی میری فیلڈ کے جتنے بھی لوگ ہیں میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اس طرف آئیں, کیونکہ مساجد میں, مدارس میں ائمہ حضرات کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں بہت معقول سی ہوتی ہیں. 10,000 15,000, کوئی بڑی کوئی چھلانگ لگا لیں تو 20,000 ہوتا ہے, یا اس سے بھی بڑھ کر کہیں ایسے ہوتا ہے. کسی ایک شہر میں کوئی ایک مسجد ہوتی ہے جہاں 25-30,000 دیتے ہیں. تو عام روٹین میں 10-15, اور میں سمجھتا ہوں کہ 10-15,000 سیلری میں اس دور میں گزارا بالکل ناممکن ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ آج سے 3-4 سال پہلے کی بات ہے, ہمارے وہاں پہ ایک مسجد میں عید کی نماز پڑھنے گیا, تو وہاں پہ امام صاحب نے خطبے کے بعد ایک ریکویسٹ کی اپنے مقتدیوں سے. ٹھیک ٹھاک مقتدی بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ سر میری سیلری ہے 15,000 اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری سیلری کو بڑھائیں. کیا وجہ کہ میں اس 15,000 سے بہت ہی مشکل سے اپنے گھر کا گزارا کرتا ہوں, میں نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانی ہے, سو مجھے اس تعلیم کو اپنے بچوں کو دلوانے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ان کو دلوا سکوں, لہٰذا میری پے کو بڑھائیں. یعنی یہ حالات ہوتے ہیں. میں نے خود, کیونکہ میری فیلڈ ہے, میں کافی جانتا ہوں, تو میں اپنی فیلڈ کے جتنے بھی لوگ ہیں, حفاظ ہیں, علماء کرام, ائمہ حضرات جو بھی ہیں, ان سب سے کہوں گا کہ آپ بھی یہ FB کامرس کورس کریں. کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں کہ آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. صرف 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے, آپ آن لائن لے سکتے ہیں, آن لائن لیں. اگر آپ فزیکل لے سکتے ہیں تو فزیکل بھی لیں. اور اس کا فائدہ اتنا ہے کہ آپ جو ہے بہت ہی معقول سی فیس میں بہت کچھ سیکھتے ہیں, اور پھر آگے بہت زیادہ آگے تک چلے جاتے ہیں, بہت زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا اپنی جتنی بھی فیلڈ کے لوگ ہیں کہ آپ بھی امامت کریں. وہ تو ہمارا ایک کہہ لے کہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے, کرنا چاہیے, اور اس میں ثواب بھی بہت ہے, اور ذریعہ ایک نجات کا ایک ذریعہ ہے. امامت کریں, قرآن کی تعلیم آگے دیں, احادیث کی تعلیم آگے دیں. عالم کورس جو کروا رہے ہیں وہ کروائیں گے تو بہت اچھا کام ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں اس طرف بھی آئیں تاکہ آپ کو جو ہے لوگوں کی طرف نظر نہ کرنی پڑے کہ یہ ہمیں دیں گے تو ہمارا کچھ آگے سلسلہ چلے گا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اس کورس کو کرنے کے بعد اب ماہانہ کتنا کما رہے ہیں؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ تقریباً سارا سسٹم چلا کے 35 سے 40 ہزار آمدن تھی, لیکن اب الحمدللہ ابھی تو میں 15 دن مجھے ہوئے ہیں,
اور 1 لاکھ جتنے میں اسٹوڈنٹ پڑھا رہا ہوں 1 لاکھ روپے کہیں بھی نہیں گیا. آپ اس کا تجربہ اس بات سے کر لیں, اندازہ لگا لیں کہ جس فیلڈ میں اب میں موجود ہوں نا, اب یقین جانیں کہ 10-10 ہزار 15-15 ہزار لوگ ویسے چھوٹے چھوٹے گفٹ میں دے دیتے ہیں. تو باقی فیس ہم کسی سے طے تو نہیں کرتے, یہی کہتے ہیں کہ آپ پڑھیں اور جو آپ خوشی سے کریں گے وہی ہماری طرف سے قبول ہوتا ہے. سر آپ کیا پڑھاتے ہیں اس پہ؟ تجوید پڑھاتے ہیں یا اس کی ترجمہ پڑھاتے ہیں, کیا پڑھاتے ہیں؟ جی میں 6 قسم کے مختلف کورسز کروا رہا ہوں. ناظرۃ القرآن, حفظ القرآن, تجوید و قراءت کورس, ترجمہ تفسیر اور فرض علوم, بیسک عربک گرامر. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ فیس بک پہ جو کمپین آپ چلاتے ہیں اس کا پورا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ پہلے ایک پیج بناتے ہیں, اس پہ پوسٹ کرتے ہیں, پھر وہ آگے کس طرح چلتا ہے؟ جی اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ پیج بنایا جاتا ہے اور اس پہ پھر اپنی پوسٹ ڈیزائن کروا کے اس کی باقاعدہ کمپین چلائی جاتی ہے, مخصوص کنٹریز کو ٹارگٹ کر کے, مخصوص لینگویج کو ٹارگٹ کر کے. تو پھر وہ جس کیٹیگری کے لوگوں کو ہم اور جس کنٹری کو ٹارگٹ کرتے ہیں اس کنٹری میں موجود اس کیٹیگری کے لوگوں کے سامنے ہمارا ایڈ شو ہوتا ہے, اور پھر وہ اسی ایڈ کے ذریعے ہم تک واٹس ایپ پہ آتے ہیں, اور پھر باقاعدہ ان کو اپنے کورسز کی ڈیٹیل دی جاتی ہے, اور پھر ان سے ٹائمنگ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے, اور پھر ان کو باقاعدہ پڑھانا شروع کر دیا جاتا ہے. زوم پہ, اسکائپ, یہ 2 زیادہ یوز ہوتی ہیں ایپس. سر اس سارے سفر میں آپ کے ٹرینر کون تھے اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کو متاثر کیا, جن کی پھر آپ نے بات مانی اور اس سارے سفر کو کنٹینیو کیا؟ جی میرے جو ٹرینرز تھے اس حوالے سے وہ تھے سر شہزاد احمد مرزا صاحب اور سر فواز احمد مرزا صاحب. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نظر رحمت فرمائے, دونوں جہاں میں کثیر بلائیاں عطا فرمائے. بہت ہی شفیق ترین اساتذہ ہیں, اور یقین جانیں کہ شروع سے اب تک ہر حوالے سے ہر سٹیپ پہ بہت اچھے طریقے سے رہنمائی کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فیلڈ میں اگر میں یہاں تک پہنچا ہوں تو یہ ان 2 شفیق اور مہربان اساتذہ کی برکت سے. سر فیوچر میں آپ کا کیا پلان ہے؟ جب اس کو آپ ایک ادارے کی شکل دیں گے تو وہ پھر کس طرح سے چلے گا اور کس طرح آگے بڑھے گا؟ جی انشاءاللہ فی الحال تو اس طرح ہے کہ میں 2 قاری صاحبان رکھے ہیں, تو انشاءاللہ آگے مزید اس ادارے کو وسیع کریں گے, اور میری کوشش تو ہے کہ انشاءاللہ 100+ قاری صاحبان کو رکھا جائے اور اس سسٹم کو مزید وسیع کیا جائے. اور مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری اس کوشش میں, اس نیت میں ضرور مجھے استقامت اور کامیابی عطا فرمائے گا. اور یہ ایک بہت ثواب کا کام میں سمجھتا ہوں کہ 100 قاری صاحبان ہوں گے. تو ویسے تو میں خود بھی ابھی فی الحال جو میں پڑھا رہا ہوں, جو میرے ساتھ قاری صاحبان ہیں, وہ تقریباً ہم سب جو ہے آؤٹ آف کنٹری ہی پڑھا رہے ہیں. صرف پاکستان سے ایک اسٹوڈنٹ میں پڑھا رہا ہوں. تو انشاءاللہ جب مزید قاری صاحبان ہوں گے تو آؤٹ آف کنٹری لوگ جو وہاں پہ مطلب نہیں پڑھ سکتے, میرے پاس کئی ایسے اسٹوڈنٹ ہیں کہ جنہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس یہاں پہ مسجدیں بہت دور دور ہیں. ایک بات. دوسری بات, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مساجد میں جائیں بھی تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اور پھر کافی ایسے لوگ ہیں جن کو بچپن میں پڑھنے کا موقع نہیں ملا, اب وہ مطلب بڑے ہو گئے, 35 40 50 سال ایج ہو گئی ہے, ان کے اندر ایک شوق ہوتا ہے کہ چلیں اب ہمارے پاس ٹائم ہے, ہم کچھ ٹائم نکال سکتے ہیں, ہم پڑھ سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی سمجھ لیں کہ اس ذریعے سے وہ بھی قرآن کی طرف آئیں گے, قرآن کو پڑھیں گے, قرآن پاک کو سیکھیں گے, سمجھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایک اچھی بات ہے کہ, اور یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی ہے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ حافظ رضوان صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین مجھے امید ہے کہ اس انٹرویو سے آپ نے یہ سیکھا ہوگا کہ فیس بک کامرس کے ذریعے آپ کس طرح پڑھا سکتے ہیں یا اس پہ کس طرح کوئی کمپین چلا کے ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.